نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے پہلے نبی بھی ہیں اور سب سے آخری نبی بھی ہیں۔ اول النبیین بھی رسول اللہ ہیں، خاتم النبیین بھی رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی الانبیاء بنایا ہے، یعنی تمام انبیاء کا نبی بنایا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے جب انبیاء علیہ السلام سے اقرار لیا ان کی نبوت کا، تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ فرمایا اور محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ بن مریم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی اولیت کو قرآن میں بیان کیا کہ محبوب جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا تو سب سے پہلے آپ سے عہد لیا، تو حضور اول النبیین ہیں۔ ہاں بعثت میں یعنی تشریف لانے میں آپ انبیاء علیہ السلام میں سب سے آخر میں دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ کیا بنایا؟ لفظ صحیح بولیں، خاتم النبیین۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں سے پچھلے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن سے پرورش کی۔ حضرت زید یہ اپنے والدین سے بچھڑ گئے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کو پیش کیا، اور آپ حضور علیہ السلام کی شفقتوں کے سائے میں رہے۔ بعد میں آپ کے والد اور آپ کے چچا کو اطلاع ملی کہ آپ حضور علیہ السلام کے پاس مکہ المکرمہ میں ہیں۔ آپ بہت دور سے سفر کر کے مکہ شریف پہنچے، اپنے بیٹے کو پایا اور چچا نے بھتیجے کو پایا، اور نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی کہ یہ بچہ اب آپ کی خدمت میں ہے، ہم اسے بہت عرصے سے تلاش کر رہے ہیں، یہ گمشدہ تھا، آپ اجازت دیں ہم اپنے بچے کو ساتھ لے جائیں، اس کی جگہ پر آپ کوئی مال لینا چاہیں تو وہ لے لیں، اس کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مال کی کوئی ضرورت نہیں، یہ زید جانا چاہتا ہے تو لے جائیں۔ باپ کو اور چچا کو حضور فرما رہے ہیں یہ جانا چاہتا ہے تو اسے لے جائیں۔ انہوں نے کہا بیٹا چلو گھر چلیں، تو حضرت زید نے کہا چھوڑ کے سرکار کا در نہیں جاتا، نہیں جاتا۔ باپ سامنے ہے، چچا سامنے ہے، بچھڑے ہوئے ملے ہیں، عرصہ گزر گیا ہے، لیکن رسول اللہ کی شفقتوں کی کیا بات ہے۔ حضور کا در چھوڑ کے کون باپ کی شفقتوں کو یاد کر سکتا ہے؟ حضور کی شفقتیں چھوڑ کے کون ماں کو یاد کر سکتا ہے؟ حضور نبی پاک علیہ السلام تو وہ ہیں کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ تو حضرت زید کی حضور نے چونکہ پرورش کی تو مشہور ہو گیا کہ حضرت زید رسول اللہ کے بیٹے ہیں، آپ منہ بولے بیٹے تھے تو مشہور ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زید کا نکاح سیدہ زینب بنت جحش سے کیا، جو رسول اللہ کی پھوپھی ذات تھی، ان سے آپ کا نکاح کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا، دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ جب علیحدگی ہو گئی تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی سیدہ زینب بنت جحش، آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے، آگے سورہ احزاب میں ہے، اللہ کے اذن سے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زینب کو
نکاح کے لیے منتخب فرمایا۔ تو اس پر منافقین نے یہ اعتراض کیا کہ یہ تو ان کے بیٹے کی بیوی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ طیب و طاہر اور حضرت ابراہیم 3 فرزند عطا فرمائے، تینوں وصال کر گئے۔ حضور کے وہی 3 بیٹے تھے، اس کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ یہ حضرت زید تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتوں کے سائے میں پلے ہیں، اس وجہ سے حضور کے بیٹے مشہور ہیں، ورنہ یہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ اور حضرت سیدہ زینب بنت جہش ام المومنین، آپ کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حکیم میں حضور کو یہ اذن دیا کہ خاص آپ کے لیے ہے کہ آپ ان سے نکاح کریں، اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں ان سے حضور نے نکاح فرمایا۔ اور سیدہ زینب بنت جہش یہ امہات المومنین میں کمال سخاوت رکھنے والی خاتون تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی کہ یہ لمبے ہاتھ والی عورت ہے اور یہ مجھ سے آ کر ملے گی۔ امہات المومنین میں سب سے پہلے آپ ہی کا وصال ہوا حضور کے بعد، کہا کہ سب سے پہلے یہ مجھ سے ملے گی۔ لمبے ہاتھ سے مراد یہ تھی کہ یہ زیادہ سخی خاتون ہے سیدہ زینب بنت جہش۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی اجازت دی کہ حضور نکاح فرمائے حضرت زینب سے، اور حضرت زینب کہا کرتی تھی کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ اوروں کا نکاح تو اور لوگوں نے پڑھایا ہے، مگر میرا نکاح میرے رب نے محبوب سے پڑھایا ہے۔ سیدہ زینب بنت جہش، آپ کے بھائی تھے حضرت عبداللہ بن جہش۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور یہ نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، سب سے بعد میں تشریف لانے والے ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی، ان کے بعد کوئی نبی، ان کے بعد کوئی نبی۔ یہ ختم نبوت کا اساسی بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا۔ اگر اس عقیدے پر کوئی ضرب لگائے تو اس نے اسلام کی عمارت گرا دی۔ اور یہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کا تحفظ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی امت کو سکھایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی ختم نبوت کا اعلان کیا۔ اور قرآن مجید فرقان حکیم میں 100 آیات علماء نے، مفسرین نے لکھی ہیں کہ 100 آیات سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے۔ جہاں قرآن کو آخری کتاب مانا جائے گا وہاں رسول اللہ کو آخری نبی مانا جائے گا۔ تو جہاں قرآن کے آخری کتاب ہونے کا اعلان ہوگا وہاں ختم نبوت کا بھی اعلان ہوگا۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی ختم نبوت کا اعلان فرمایا، انا خاتم النبیین، حضور نے کئی مقامات پر فرمایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں 2 مرد اور 1 عورت، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس میں مسیلمہ کذاب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا تھا کہ آدھی نبوت آپ لے لیں، آدھی مجھے دے دیں معاذ اللہ۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خط لکھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خط میں اس کو فرمایا کہ تو کذاب ہے۔ حضور نے اس کو کذاب خود فرمایا، تو جھوٹا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ مومنوں کے امیر اور خلیفہ مقرر ہوئے رسول اللہ کے، تو آپ نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے
مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایک بہت بڑا لشکر آپ نے مدینہ منورہ سے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بھیجا، اور وہ لشکر جو صحابہ علیہ رضوان کا گیا، اس لشکر میں 3 مرحلوں میں وہ لشکر گیا۔ ایک حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں، ایک حضرت سیدنا شرحبیل بن حسنہ کی سربراہی میں، اور پھر سیف اللہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں۔ آخر میں حضرت خالد بن ولید آپ ختم نبوت کے تحفظ کے اس کارواں کے سالار بن کے گئے، اور مسلمانوں کی مدد کے لیے گئے، مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں گئے، اور مسیلمہ کذاب یمامہ کے مقام پر اس نے ایک بہت بڑا قلعہ بنایا ہوا تھا، باغ بنایا ہوا تھا، اس کو وہ حدیقۃ الرحمن کہتے تھے، اور اس کی برادری کے جو لوگ تھے، اس کے قبیلے کے جو لوگ تھے، وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ تھے۔ صحابہ علیہ رضوان میں سے کچھ کی ملاقات جب اس کی برادری کے لوگوں سے ہوئی تو صحابہ کرام نے ان سے پوچھا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دیکھ کر، حضور پر قرآن نازل ہوا، حضور کی شانیں دیکھ کر تم جانتے نہیں ہو اس بات کو؟ تو اس میں سے بعض لوگوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ ہی سچے نبی ہیں، یہ جھوٹا ہے، لیکن یہ ہماری برادری کا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تعصب۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ تعصب ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تعصب کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تعصب یہ ایسا مرض ہے، زبان کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، کسی عقیدت کی بنیاد پر بندہ حق کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ کو دیکھ کر بھی انہوں نے حضور کو خاتم النبیین نہیں مانا۔ جانتے تھے کہ مسلمہ جھوٹا ہے، مگر صرف برادری کی محبت کی وجہ سے، تعصب کی بنیاد پر ان کی آنکھوں پر ایسا اندھیرا چھا گیا، دل اتنے کالے ہو گئے کہ انہوں نے معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے انہوں نے حضور کا انکار کر دیا، اور مسلمہ کو معاذ اللہ انہوں نے نبی کہا، جانتے ہوئے۔ کہتے تھے ہم جانتے ہیں لیکن یہ ہماری برادری کا ہے، ہم اس کی قوم کے لوگ ہیں۔ اور آج بھی یہ قوم کی عصبیت، زبان کی عصبیت، اسی بنیاد پر اتنا فساد زمین میں برپا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں، لوگ بڑے بڑے جرم کرتے ہیں، دین کے ساتھ ٹکر لے لیتے ہیں، عقائد و نظریات میں ان کا بگاڑ ہوتا ہے، لیکن لوگ صرف عصبیت کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ان کے ظلم میں شریک ہو جاتے ہیں۔ میں تفصیل میں اگر بات کرنا چاہوں تو بہت طویل ہو جائے گی بات، آپ شہر کراچی کو دیکھ لیں، اس تعصب کی بنیاد پر کس کو نہیں معلوم کہ تعصب کی بنیاد پر کتنے نظریات، عقائد کا خون کیا گیا، لیکن چونکہ تعصب کی اینک لگا لی تھی، اس وجہ سے انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل بھی کیا، عقائد و نظریات کا بھی خون کیا۔ اور آج بھی جو لوگ تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں نا کہ نہیں جی یہ تو ہمارا گروہ ہے، یہ تو ہماری پارٹی کا بندہ ہے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے، جی ہمارے اس سے تعلقات ہیں، بس اس تعلق کی بنیاد پر وہ حق کا راستہ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اسلام یہ نہیں ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے صحابہ علیہ رضوان گئے، اور یمامہ کے مقام پر جو لڑائی صحابہ کرام کی ہوئی، ہم جمعے کو بدر والوں کا تذکرہ سن رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر آپ خلیفہ مسلمانوں کے بنے تو آپ نے اعلان یہ کیا کہ جو بدری صحابہ ہیں جو بدر میں حضور کے ساتھ گئے تھے، اب وہ کسی اور جنگ میں نہیں جائیں گے، ان کا اعزاز یہ ہے کہ وہ مدینہ پاک میں رہیں گے، لوگ ان کی زیارت کیا کریں گے۔ لیکن جب معاملہ ختم نبوت کا آیا تو خود آپ نے اپنا قانون توڑ دیا، آپ نے فرمایا چونکہ معاملہ ختم نبوت کا ہے اس لیے بدری ہو یا غیر بدری، پھر فرمایا بینا ہو کہ نابینا سب ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جائیں گے۔ یہاں تک کہ حفاظ صحابہ جن کے سینوں میں قرآن تھا، حامل قرآن اور امت کے بڑے قاری
بڑے حافظ، ان کو بھی آپ نے فرمایا جاؤ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جاؤ، کیونکہ یہ عقیدہ بچے گا تو قرآن بچے گا، یہ عقیدہ بچے گا تو اسلام بچے گا۔ قرآن کو بچانے سے زیادہ صدیق اکبر نے ختم نبوت کا عقیدہ بچایا۔ پھر کیا ہوا؟ 700 حاملین قرآن صحابہ شہید ہو گئے، 700 جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا۔ اب کیا ہوگا؟ قرآن جن کے سینوں میں تھا وہ تو چلے گئے، لیکن اسی کی یہ برکت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ بھی کھول دیا، صدیق اکبر کا سینہ بھی کھول دیا، دیگر صحابہ کا سینہ بھی کھول دیا، اور سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ قرآن کو جمع کر لیا جائے۔ قرآن جمع ہو گیا، اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جنگ لڑی گئی۔ اس کا حال یہ تھا کہ صحابہ کرام علی کی رضوان جب مسیلمہ کذاب کے ان جھوٹے ماننے والوں سے جنگ کر رہے تھے تو صحابہ کہتے ہیں اتنی سخت جنگ ہم نے نہ اس سے پہلے کبھی لڑی نہ اس کے بعد لڑی جائے گی، اتنی سخت جنگ تھی۔ اور اس جنگ کے اندر جو قربانیاں صحابہ کرام علیہ رضوان نے دی، اللہ اکبر۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ قلعہ جو مسیلمہ کے لوگوں نے بنایا تھا اس کا دروازہ بڑا مضبوط تھا، بڑی اونچی اونچی اس کی دیواریں تھیں، اور دروازہ کسی صورت کھلتا نہیں تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے محاصرہ کیا ہوا تھا، دروازہ نہیں کھل رہا تھا، اندر اس کی فوج تھی۔ حضرت برا بن مالک نے صحابہ کرام کو کہا کہ دروازہ نہیں کھل رہا اور معاملہ ہے کہ سامنے جھوٹا مدعی نبوت ہے، ہم نے تو اس کو کاٹنا ہے جا کر، تو اب کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا یوں کرو کہ تم اپنی ڈھال میں، پتلا دبلا صاحب کا جسم تھا حضرت برا بن مالک کا، کہا کہ اپنی ڈھال کے اندر مجھے رکھو اور نیزوں پہ چڑھا کے اس دیوار کے اوپر تک مجھے کر دو اور پھینک دو، قلعے کی دیوار کے اوپر سے پھینک دو۔ اندر 60,000 کا لشکر ہے، آپ کہتے ہیں مجھے اکیلے پھینک دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت برا بن مالک ایسے جری صحابی تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ان کو کبھی تنہا مت بھیجنا سالار بنا کر، کیونکہ یہ وہ بندہ ہے کہ جب لڑنا شروع کرتا ہے اللہ کی راہ میں تو نتیجے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تو آپ کو صحابہ کرام نے اوپر سے پھینکا اور آپ اس دیوار کے اوپر سے دوسری جانب گئے اور مسیلمہ کے ماننے والوں کو کاٹتے ہوئے جا کر آپ نے قلعے کا دروازہ کھول دیا، اور پھر اللہ کے محبوب کے شیر حضور کے غلام اندر داخل ہوئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی آپ موجود تھے، آپ داخل ہوئے اور دیگر صحابہ داخل ہوئے، اور ایسی جنگ لڑی گئی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جب جنگ سے فارغ ہوئے، مسیلمہ جب مارا گیا، اور مسیلمہ کو مارنے کے لیے سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتی ہیں کہ میں اس کی طرف بڑھی، ایک خاتون اسلام کہتی ہیں میں اس کذاب کی طرف بڑھی تو میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے عبداللہ نے اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا تھا۔ حضرت وحشی بن حرب جنہوں نے سید الشہداء کو شہید کیا تھا، وار آپ نے کیا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کا بہترین آدمی میرے ہاتھ سے شہید ہو گیا، مگر اس امت کا بدترین آدمی بھی میرے ہاتھ سے مرا۔ اور حضرت عبداللہ جنہوں نے سر جدا کیا تھا، آپ کی والدہ ام عمارہ کہتی ہیں میں اس خبیث تک پہنچی یہاں تک کہ میرا بیٹا جو ہے اس کا سر جدا کر چکا تھا۔ اور آپ حضرت سیدہ ام عمارہ، ایک خاتون کی میں بات بتا رہا ہوں، صحابہ کرام علیہ رضوان کس بہادری کے ساتھ لڑے ہوں گے، ان کو احد کے میدان میں 11 زخم لگے تھے اور یہاں ان کو 12 زخم لگے، اور اس قدر زخم آپ کو لگے، آپ کا ہاتھ بالکل جو ہے وہ شل ہو گیا، زخمی ہو گیا۔ اور آپ کہتی ہیں کہ بعد میں منظر یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید، سیف خالد بن ولید، آپ کی امامت میں صرف چند صحابہ ایسے تھے جو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے قابل رہے تھے، ورنہ بہت سارے صحابہ زخمیوں سے چور چور ہو گئے تھے، اتنی سخت جنگ لڑی گئی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ختم نبوت کا جو منکر ہے وہ بڑا سخت اسلام کا دشمن ہے، اسلام کا بہت سخت دشمن ہے، وہ اس کا دل بھی بڑا سخت ہے، وہ ہر اعتبار سے سخت ہے۔ اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، نبوت کے دعوے دار آئیں گے، حضور نے فرمایا جھوٹے کذاب،
حضور نے 30 فرمایا کہ 30 کذاب آئیں گے، مراد تھی، اشارہ تھا تعداد کی طرف کہ یہ تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ تو یہ مختلف ادوار میں آتے رہے، یہاں تک کہ پھر یہ خطہ پاک و ہند کے اندر بھی نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے، جن میں ایک بدبخت ملعون مرزا غلام قادیانی تھا۔ مرزا غلام قادیانی اس نے دعوی نبوت کیا، اور ان دنوں جب اس نے دعوی نبوت کیا تو اس کے رد کے لیے اہل سنت و جماعت کے علماء کرام میدان میں آئے۔ یہ ایک پیشے کے اعتبار سے کلرک تھا انگریز کی کچہری کے اندر، انہوں نے اس کو پروموٹ کیا اور اس کو ایسے خواب دکھائے کہ اس نے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس کے رد میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 5 کتابیں لکھی، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتابیں لکھی، دیگر اکابرین نے کتابیں لکھی، اور اس کا رد بلیغ کیا، اور حرمین طیبین کے علماء سے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کے کفر پر فتویٰ لیا، اور آپ کے کفر کی فتوے کی تصدیق کی گئی۔ پھر یہ جنگ چلتی رہی، اور قادیانی جو ہے مرزا غلام قادیانی، یہ تو واصل جہنم ہو گیا، اور وہ بھی پیشاب خانے کے اندر سر رکھ کے مرا، اپنے ہی پیشاب میں منہ رکھ کے یہ مرا، اس کی داستان یہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے ماننے والے بھی لوگ ہو گئے، اس کے ماننے والے بھی لوگ ہو گئے، 1400 سال کے بعد اس کذاب کے ماننے والے ہو گئے، وہ ایسے ماننے والے ہو گئے کہ وہ پاکستان کی جب تحریک چل رہی تھی تو وہ پاکستان کی تحریک کے مخالف تھے۔ اور دوسری طرف یہ بھی بتا دوں کہ جب مرزا غلام قادیانی نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا تو دیوبندیوں کا کیا حال تھا؟ دارالعلوم دیوبند سے قاسم نانوتوی، اس نے اس وقت کتاب تحذیر الناس لکھی، اور اس نے اس کے اندر معاذ اللہ کفریہ عبارتیں لکھی۔ اس نے یہاں تک لکھا کہ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو حضور کی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس مفہوم کی عبارت اس نے لکھ دی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے پھر بھی حضور ہی خاتم النبیین رہیں گے، یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص سب سے آخر میں ہے، اس کے بعد کوئی بندہ آ کے کھڑا ہو جائے تو آخر میں وہی ہوگا نا؟ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آخر میں وہ آ جائے تب بھی آخر میں وہی رہے گا؟ نہیں، یہ یاد رکھیں حضور خاتم النبیین ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی۔ تحذیر الناس لکھی گئی، اس کا رد بھی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور علماء حرمین طیبین میں اس نے اس کی عبارتوں پر کفر کا فتویٰ دیا۔ پھر ختم نبوت کی تحریک آگے چلی تو وطن عزیز پاکستان کے بننے کے ایام تھے، قادیانیوں نے کھل کر پاکستان کی مخالفت کی، اور انہوں نے جب دیکھا کہ اب پاکستان بنے گا، ہر صورت بنے گا، مسلمانوں کا جو جذبہ تھا، جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے پھر پاکستان کے اندر اپنے پنجے گاڑنے کے بہت سارے منصوبے بنائے، اور ان میں پہلا منصوبہ ان کو یہ کامیاب ہوا کہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ جو تھا، ظفر اللہ اس کا نام تھا، انگریز نے اس کو سر کا خطاب دیا تھا، ایسے لوگوں کو ہی انگریز سر کا خطاب دیتا ہے، تو وہ ظفر اللہ خان وہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بنا، اور وہ قادیانی تھا، اور وہ نظریہ پاکستان کے مخالف تھا، اور اس نے یہ طے کیا تھا کہ پاکستان اب چونکہ بن گیا ہے لیکن ہم نے اس کو قائم نہیں رہنے دینا۔ اور پھر جیسے ہی پاکستان بنا اس کی کارستانیاں شروع ہوئی، اور اس نے معاذ اللہ قادیانیت کو پاکستان میں پروموٹ کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ سید ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ میدان عمل میں آئے، آپ نے علماء کو جمع کیا، اور خواجہ ناظم الدین اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم تھا، کراچی میں اس سے ملاقات کی، اور اس سے آ کر کہا کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں قادیانی، ان کو کافر قرار دیا جائے۔
وطن عزیز پاکستان کے اندر ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو خواجہ ناظم الدین نے کہا کہ ابھی پاکستان چونکہ نیا نیا بنا ہے تو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ابھی استوار ہو رہے ہیں، اگر ہم نے یہ کام کر دیا تو امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ تو علامہ سید ابو الحسنات قادری خلیفہ اعلیٰ حضرت آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا ہم تو سمجھے تھے تم نے پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بنایا ہے، تم رسول اللہ کی خوشی کی بات کرتے، تم امریکہ کی خوشی کی بات کر رہے ہو، اللہ کی ناراضگی کی بات کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ہم ختم نبوت کے لیے تحریک ملک میں چلائیں گے اور احتجاج کریں گے اس بات پر۔ تو خواجہ ناظم الدین نے علماء کو کہا کراچی میں، چونکہ اس وقت دارالحکومت کراچی تھا، کہا کہ ہم پھر ڈائریکٹ ایکشن کریں گے، تم پر گولیاں برسائی جائیں گی۔ تو آپ نے فرمایا تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لو، ہم سے جو ہو سکے گا وہ کر لیں۔ پھر علماء کی تحریک چلی، لاہور اس تحریک کا مرکز تھا، مسجد وزیر خان یہ اس تحریک کا مرکز تھا، وہاں سے مجاہدین ختم نبوت کے لیے روزانہ کی بنیاد پر جلسے جلوس کرتے تھے، بڑے بڑے علماء کے جلسے ہوتے، اور قادیانی کے خلاف 1952-53 سے بھرپور تحریک شروع ہو گئی، اور اس تحریک میں وہ جو آج ہو رہا ہے یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اس تحریک کے اندر علامہ سید ابو الحسنات قادری جو اس تحریک کو لیڈ کر رہے تھے، ان کو سکھر جیل میں قید کیا گیا۔ اس کے علاوہ علامہ سید خلیل قادری جو ان کے بیٹے تھے، جو علماء کے گرفتار ہو جانے کے بعد اس تحریک کو لیڈ کر رہے تھے، ان کو اٹھا کر شاہی قلعے کے اندر جیل بنا کر قید کر دیا گیا۔ اسی طرح اور لوگ، علامہ عبدالستار خان نیازی اور دیگر ہمارے اکابرین وہ قید ہوئے، اور یہ تحریک آگے بڑھی۔ اس تحریک کے اندر بھی وہی منظر تھا جو ابھی رحمت للعالمین مسجد کے اندر گزشتہ اتوار کو ہم نے دیکھا کہ کس طرح خون بہایا گیا، ادھر بھی سیدھی گولیاں مار کر مسجد کے تقدس کو پامال کر کے ختم نبوت، رسول اللہ کی ختم نبوت کے مجاہدین جو حضور کی ختم نبوت چاہ رہے تھے کہ اس ملک میں قادیانی جو ہیں ان کا بسیرا نہ ہو، ان کو شہید کیا گیا۔ فرماتے ہیں علامہ سید خلیل قادری کہ مسجد وزیر خان میں مجاہدین ختم نبوت کا خون ایسے بہہ رہا تھا جیسے بارش کا پانی بہتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ مجھے قید کر دیا گیا، میرے والد بوڑھے تھے علامہ سید ابو الحسنات قادری، تو ان کو جا کر جیل میں یہ اطلاع دی گئی کہ آپ کا ایک ہی بیٹا ہے سید خلیل قادری اور وہ شہید ہو گیا ہے، جھوٹی اطلاع دے دی۔ جیسے آج میڈیا دجالی جھوٹ بولتا ہے نا، ان کو جا کر باقاعدہ یہ اطلاع دی گئی کہ بیٹا تمہارا شہید ہو گیا ہے، تاکہ یہ بڑھاپے کا بوجھ جو ہے، اس بڑھاپے کو بوجھ کو یہ برداشت نہیں کر سکیں گے بڑھاپے میں کہ جوان بیٹا چلا گیا ہے، یہ تحریک سے دستبردار ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ کو جب یہ خبر دی گئی کہ اب تحریک چھوڑ دیں، آپ باہر آ جائیں، آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے رب نے مجھے ایک ہی بیٹا دیا تھا، وہ ختم نبوت کے کام آ گیا۔ آپ نے کہا تحریک سے میں دستبردار نہیں ہوں گا۔ وہ عزم، وہ حوصلہ آج بھی موجود ہے، آج بھی ہمارے امیر یہی اعلان کر رہے ہیں، وہی عزم ہے، وہی حوصلہ ہے کہ اس تحریک سے دستبرداری نہیں ہو سکتی۔ امیر المجاہدین کو کتنی مرتبہ پابند سلاسل کیا گیا، لیکن آپ دستبردار نہیں ہوئے، استقامت کا پیکر رہے۔ تو یہ تو ورثہ ہے صدیق اکبر سے لے کر آج تک، اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ازل سے لوگوں کو چنتا ہے، یہ کام ہر بندے کا نہیں ہے، یہ عزم الامور لوگوں کا کام ہے۔ تو بہرحال علامہ سید ابو الحسنات قادری کو بعد میں لاہور میں شادمان جیل میں لے گئے، اور آپ جیل میں کیا کرتے تھے؟ آپ قرآن کریم کی تفسیر لکھتے تھے، تفسیر حسنات آپ نے جیل میں لکھی۔ اور علامہ سید ابو الحسنات قادری کے بیٹے سید خلیل قادری کہتے ہیں کہ میں ختم نبوت کے سلسلے میں بھی شادمان جیل میں ہی تھا، مجھے پتہ چلا کہ میرے والد بھی اسی جیل میں آ گئے ہیں،
تو ایک درخت کے نیچے وقفے کے دوران بیٹھ کے میرے والد صاحب تفسیر لکھ رہے تھے، میں کسی طرح ان سے ملاقات کے لیے پہنچا تو ان کو تو اطلاع یہ تھی کہ آپ کا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں میں جب قریب گیا تو انہوں نے آہٹ محسوس کی کہ کوئی آیا ہے، تفسیر لکھتے لکھتے آپ نے نگاہ اوپر اٹھائی اور دوبارہ پھر لکھنا شروع کر دیا۔ اتنے عرصے کے بعد انہوں نے مجھے دیکھا اور ایسے ہو گئے جیسے دیکھا ہی نہیں ہے، دوبارہ تفسیر لکھنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں میں نے کہا ابا جان میں خلیل قادری ہوں۔ آپ نے پھر دوبارہ نگاہ اٹھائی، فرمایا تم زندہ ہو؟ کہا ہاں میں زندہ ہوں۔ کہا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا خلیل قادری تم زندہ ہو؟ میں تو سمجھا تھا میرے رب کا مجھ پہ بہت بڑا فضل ہو گیا کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا تھا وہ ختم نبوت کے لیے لے لیا، تم زندہ ہو؟ یہ ہے عشق رسول۔ بیٹے بچا بچا کر نہیں رکھے جاتے، حضور کی محبت کی بات آئے تو بیٹوں کو پیش کیا جاتا ہے، اور ہمارے اکابرین ایسے تھے۔ اور یہ عزم یہ حوصلہ دوسروں کے ہاں نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ جماعت اسلامی کا سربراہ مودودی یہ بھی ان دنوں قید ہوا تھا، اور اس نے علامہ سید ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا لٹریچر پیش کیا۔ یہ میٹرک پاس آدمی تھا، اور اس نے لٹریچر پیش کیا اور کہا یہ کتابیں میں نے لکھی ہیں۔ علامہ ابو الحسنات قادری نے اس کی بے شمار عقائد و نظریات کی غلطیاں بیان کی کہ اس میں تو اللہ کی الوہیت، انبیاء کی عصمت اور جو بنیادی عقائد و نظریات اسلام کے ہیں اس میں ہی ضرب لگ رہی ہے، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اب جب میں جیل سے رہا ہو جاؤں گا تو پھر میں یہ لٹریچر سارے کا سارا تلف کر دوں گا، آپ کے ہاتھ پہ میں توبہ کر لیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لیکن شقاوت قلبی کہ جب یہ رہا ہو گیا تو بعد میں پھر اس نے وہ لٹریچر سارے کا سارا چھاپ دیا، توبہ نہیں کی۔ اس نے معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بارے میں یہاں تک لکھ دیا کہ 40 سال کی عمر سے پہلے، اب وہ الفاظ میں زبان پر نہیں لا سکتا، بتانے کے لیے بھی نہیں لا سکتا، جو اس نے رسول اللہ کے بارے میں استعمال کیے ہیں معاذ اللہ، جن کو قرآن نے خاص طور سے یہودیوں نے جو حضور کے لیے کہا تھا وہ الفاظ اس نے حضور کے لیے لکھے ہیں، اور کہا کہ حضور کو تو خبر ہی نہیں تھی کہ میں نبی بنوں گا، جبکہ آپ نے کیا ابھی سنا قرآن میں کہ اللہ نے جب نبیوں سے عہد لیا تو سب سے پہلے رسول اللہ سے نبوت کا عہد لیا، اول النبیین رسول اللہ ہے۔ تو عزیز دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ لٹریچر پڑھا نہیں، نہ ہمیں پڑھایا گیا۔ ہمیں تو اب جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں بس جو آ گیا اس کی کرامتیں بیانوں، اور بس کہیں اسلام کا سب سے بڑا خدمت گزار یہی ہے اپنے اکابرین کو بھول جانا، ان کی قربانیوں کو بھول جانا۔ یہ دانا قوموں کا طریقہ نہیں ہے۔ جو اپنے بزرگوں کو یاد رکھتے ہیں وہی آگے عزم و حوصلے کے ساتھ دین کی خدمت کر سکتے ہیں، وہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے۔ یہ تحریک جو 1953 میں شروع ہوئی، بے شمار قربانیاں ہوئیں، پھر 7 ستمبر 1974 کو وطن عزیز پاکستان کی تاریخ میں وہ دن آیا کہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، علامہ عبدالستار خان نیازی نے ایک بھرپور تحریک چلائی، اور وہ اسمبلیوں میں پہنچے، اور اسمبلیوں میں پہنچ کر انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم تھا، بالآخر اس کو اس بات پر قائل کر لیا کہ تم نے اس بات پر دستخط کرنے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے کافر ہیں، لیکن اس کے لیے دلائل، اس کے لیے براہین ہم بیٹھ کر دلائل کی روشنی میں اسمبلی کے فلور پر بات کریں گے۔ پھر اس وقت اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار تھا، علامہ شاہ احمد نورانی، علامہ عبد المصطفیٰ ازہری، دیگر اکابرین علماء اس کو تیاری کرواتے، اور یحییٰ بختیار براہ راست مرزا مسرور سے بات چیت کرتا، اور یہ مناظرہ اسمبلی کے فلور پر آن دا ریکارڈ رہا، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسمبلی کے فلور پہ مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ 7 ستمبر 1974 کو آئین پاکستان میں یہ بات لکھ دی گئی کہ قادیانی، مرزئی، لاہوری، کسی بھی طرح سے ذلی، بروزی، کسی بھی اعتبار سے رسول اللہ کے بعد اگر کوئی کسی کو نبی مانتا ہے تو وہ کافر ہے۔ حضور کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔
اور مرزائیوں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد مرزائیوں نے جب ان کو کافر قرار دے دیا گیا تو مرزائیوں نے پھر یہ طے کر لیا کہ ہم نے پاکستان کے استحکام کو نقصان پہنچانا ہے۔ پاکستان کی جو اٹامک انرجی ہے اس کے یہ سخت مخالف تھے کہ پاکستان کسی بھی طرح ایٹم بم نہ بنا لے۔ انہوں نے عالم کفر سے مل کر پوری کوشش کی، لیکن پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ کے رازوں میں سے راز ہے۔ ڈاکٹر قدیر خان جب پاکستان آئے تو ڈاکٹر قدیر خان نے جا کر اٹامک انرجی کمیشن میں جب لیبارٹری کا معائنہ کیا تو انہوں نے آ کے بھٹو کو کہا کہ کون کہتا ہے آپ کو کہ پاکستان میں ایٹم بم کی تیاری ہو رہی ہے؟ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اتنا پیسہ لے کر کیا ہو رہا ہے اندر جا کے تو دیکھیں، وہاں تو لیت مشینیں رکھی ہوئی ہیں، کھراد کی مشینیں، اور کوئی کام نہیں ہو رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو محسن پاکستان بنا دیا اور ملت اسلامیہ کا محسن بنا دیا کہ انہوں نے انتھک محنت کے ساتھ وطن عزیز پاکستان کو اٹامک پاور بنا دیا۔ پاکستان ایٹم بم تو بہت پہلے بنا چکا تھا، ظاہر بعد میں ہوا، اور یہ بھی مرزائیوں کی شکست تھی، لیکن مرزائیوں نے اپنا پورا زور لگایا کہ یہ جو آئین پاکستان میں 7 ستمبر 1974 کو شک شامل کی گئی ہمارے خلاف، یہ کسی طرح ختم ہو جائے، اور اس کے لیے انہوں نے ہر دور کے حکمرانوں میں سے ایسے لوگ خریدے، بڑی کوششیں کی، انہوں نے ڈالر پانی کی طرح بہا دیے۔ بالآخر نواز شریف کے مقدر میں یہ بدبختی لکھی تھی کہ اس نے یہ کام کر دیا کہ امینڈمنٹ کر دی اوتھ کے اندر کہ کسی طرح تبدیلی کر دی جائے، جس طرح سیدنا صدیق اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ہو کر آپ ختم نبوت کے محافظ تھے، پھر صحابہ علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین کا دور، اور امت میں ہر دور میں اولیاء کرام، اور پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پیر مہر علی شاہ صاحب، پھر علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، دیگر اکابرین نے جس طرح ختم نبوت کا تحفظ کیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس بار ختم نبوت کے تحفظ کے لیے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کو چنا۔ پھر آپ 2017 میں اس تبدیلی کا جواز جو انہوں نے پیدا کیا تھا پوچھنے کے لیے صرف گئے کہ وہ کون ہے آخر جس نے تبدیلی کی ہے، اور اس وزیر کو بھی بتاؤ اور تمہارے پیچھے کون ہے ہمیں بتاؤ، ہم حق رکھتے ہیں بحیثیت پاکستانی قوم کے بھی اور بحیثیت رسول اللہ کے غلام ہونے کے بھی۔ اور ظلم و جبر کا اتنا بدترین مظاہرہ کیا گیا، 8 لاشیں اٹھائیں، ہزاروں شیل برسائے گئے، گولیاں برسائی گئیں، اور الزامات جھوٹ سب کچھ لگایا گیا، مگر جنہوں نے یہ ظلم و ستم کیا آج ان کا حال یہ ہے کہ وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، مگر دنیا نے دیکھا جس نے 22 دن ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ٹھٹرتی ہوئی سردی کے اندر حضور کے غلاموں کے ساتھ پہرا دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جنازے پر فیصلہ کر دیا کہ پورے عالم اسلام کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ نظر نہیں آیا، اور پوری دنیا حیران و ششدر ہے کہ یہ ویل چیئر پر بیٹھنے والا بندہ ہے۔ ویل چیئر پر بیٹھنے والوں کو تو لوگ 10 روپے بھی جلدی سے نہیں دیتے، مگر اس کو پھولوں کے اندر لاد کر لے جا رہے ہیں، اور ہر طرف سے لوگ غم زدہ ہیں، ہر طرف سے اس کی محبت میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور غیر ملکی میڈیا بھی کہنے لگا کہ اس کے جو فالوورز ہیں، اس کے جو ماننے والے ہیں، ان کی تعداد پاکستان میں اتنی بڑی ہے، اور یہ تحریک اب الحمدللہ پوری دنیا میں عالم کفر کو ہلا کے رکھے ہوئے ہے۔ آج بھی اگر یورپی یونین اور کفار کھڑے ہیں، وہ در حقیقت کوئی انہیں اور مسئلہ نہیں ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگ رہا ہے 295C کے تحفظ کے لیے 1,70,00,000 لوگ تو صرف جنازے میں چلے گئے تھے، پاکستان کا بچہ بچہ حضور کی عزت و ناموس کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ کسی طرح ان کو روکو، ان کو ڈراؤ کہ پاکستان کو GST نہیں دیں گے، یا معیشت کا مسئلہ کریں گے، یا فلاں پابندی لگائیں گے، تم بچے لگتے ہو، جو مرضی کر لو، جو مرضی تم سے ہوتا ہے کر لو، انشاءاللہ 295C
سی پاکستان کے آئین میں رہے گا بھی، نہ صرف رہے گا بلکہ عمل میں آئے گا۔ ابھی تو معطل ہے نا، ہم اس کو زندہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ اور رسول اللہ کے گستاخوں کو لٹکانے کی کاروائیاں انشاءاللہ شروع ہوں گی، اور حکومت وقت رسول اللہ کے غلاموں کے ہاتھ میں ہوگی۔ پھر کسی میں دنیا کے کسی خطے کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرے۔ یہ صرف آئین پاکستان کا حصہ نہیں، یہ قرآن و سنت کا آئین ہے، اور انشاءاللہ تعالی پوری دنیا میں 295C ہر ملک کے قانون میں شامل ہوگا۔ جی ہاں، انشاءاللہ تعالی۔